بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، اس وقت کو یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو لپیٹنے کا انداز کیا؟ جیسے آپ سر پہ پگڑی باندھتے ہیں تو کپڑے کو لپیٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ پہلی قیامت کی علامت، پہلا قیامت کا چہرہ جس کا لوگ مشاہدہ کریں گے، سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا، اور لپیٹ کر پوری دنیا کے سامنے جہنم میں ڈال دے گا۔ ان لوگوں سے کہے گا جو سورج کے پجاری تھے، یہ ہے تمہارا معبود جس کی تم پرستش کرتے تھے، جس کو تم پوجتے تھے، اس احکم الحاکمین کو چھوڑ کر یہ تمہارا معبود لپیٹ دیا گیا اور جہنم کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ سارا منظر دکھایا جائے گا، لوگ دیکھیں گے اتنا بڑا سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا، اسے لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ اس منظر کا مشاہدہ کرو گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ ان کو چلایا جائے گا جیسے حبام منصورہ، ذرے فضا میں اڑتے ہیں، اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، اور دنیا مشاہدہ کرے گی یہ پہاڑ، یہ کوئی ہمالیہ اور فلاں پہاڑ ہے، یہ فلاں چوٹی ہے، لیکن ذروں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ سکو گے؟ یہ قیامت کا وقوع ہے۔ اس وقوع کے پیچھے کیا بنیادیں ہیں؟ بنیاد اللہ کے غضب، اللہ کے غضب کی بنیاد، اللہ تعالیٰ کا غصہ۔ سورج کو لپیٹا جائے گا، ستارے بے نور ہو کر گر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، لہرائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشاندہی کر رہے۔ حدیث شفاعت آپ کو بھول گئی؟ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے شفاعت طلب کرنے کے لیے، یہ شفاعت بخشش کے لیے نہیں، بلکہ حساب و کتاب شروع کروانے کے لیے۔ صدیوں انتظار کرنا پڑے گا میدان محشر میں کھڑے ہو کر، حساب و کتاب ہی نہیں ہو رہا۔ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کا ایک ہی جملہ ہوگا کہ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ ولن یغضب بعدہ۔ ہمارا رب آج غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ ہم کیسے رب تعالیٰ کا سامنا کریں، کیسے اس کے پاس جائیں؟ پھر ہمیں ایک سوال کا بھی سامنا ہے، حالانکہ اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر انبیاء کا خوف۔ تو یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کے غضب کی نشاندہی کریں گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ اشار، اشراء کی جمع، وہ اونٹنیاں جو 10 ماہ کے حمل سے ہوں، بڑی مرغوب تھی وہ عرب لوگوں کو، اونٹنی ہو اور حاملہ ہو، بچے بذا کرنے والی ہو، تو ایک بڑا قیمتی خزانہ ہوتا تھا۔ ایسی اونٹنیاں گھوم رہی ہوں گی اور کسی کو نہ ان کی طرف توجہ ہوگی نہ کوئی پرواہ ہوگی، ان کو معطل کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، نہ کوئی سنبھالنے والا نہ کوئی ان کی فکر کرنے والا۔ بس آخرت کا خوف اور آخرت کا وقوع، قیامت کا چہرہ سامنے ہے۔ اور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ اس کے 2 معنی، ایک معنی یہ کہ جانور جن کا ڈیرا جنگل میں ہوتا ہے وہ بھی قیامت کے چہرے کو دیکھ کے پریشان ہوں گے اور شہر کا رخ کریں گے کہ شاید شہر میں ہمیں کوئی سنبھالنے والا مل جائے جو ہماری لیے انسیت کا سبب ہو، ہمارا خوف زائل ہو جائے۔ جانوروں تک کو قیامت کے وقوع کا خوف ہوگا، تو کیسے ان سارے امور کا مشاہدہ کریں گے؟ اور اس کا دوسرا معنی، جب میدان محشر میں جانوروں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو۔ جانوروں کو جمع کیوں کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ جانوروں کے جو مظالم ہیں آپس کے، ان میں اللہ تعالیٰ عدل قائم کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا تو اللہ دونوں کو جمع کرے گا، اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا، عدل قائم کرے گا۔ تو جانور جمع کر دیے جائیں کہ دنیا دیکھے گی کہ پہلے جانوروں کا حساب و کتاب کی باری ہے اور جانوروں کے آپس کے مظالم کا تصفیہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آخرت کے تعلق سے ہیں کتنی ہولناک اور خوفناک ہیں۔ یہی بات اس حدیث کا پیغام ہے۔ جب عائشہ نے پوچھا کہ ينظر بعضهم الى بعض، جب لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے ایک دوسرے کو، برہنگی ہوگی، ستر نمایاں ہوگا۔ فرمانے الامر افظع، یہ قیامت کا معاملہ بڑا خوفناک اور بڑا گمبھیر ہے۔ لوگوں کو اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوگی، بس اپنے نفس کی فکر ہوگی، نفسی نفسی، میری جان میری جان، اسی کی سوچ، اسی کی فکر ہوگی۔ یہ جو بھاگنا ہے، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گی اور بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا اور اولاد باپ کو دیکھ کر بھاگے گی۔ اس ضمن میں بھی
بہت ہی ایک ہولناک پیغام ہے. وہ باپ جو اپنے بیٹوں پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ بیٹے جو اپنے باپ پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، وہ قیامت کے دن دیکھ کر بھاگیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پکڑ کر آج عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے. باپ بیٹے کو کھڑا کر دے، یہ نافرمان تھا میرا بیٹا، باپ کو کھڑا کر دے، مجھ پر ظلم کرنے والا تھا. شوہر بیوی کو کھڑا کر دے